انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پرپس کے ساتھ بھیجا ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ جب ہمیں اس پہ یقین ہو جاتا ہے، ہم اس پہ ٹھک جاتے ہیں نا، تو باقی سارے جھوٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب بات کرو تو سچ کہو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس اگر امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو نصب کیا ہوگا اس کی پیٹھ پہ ادھر، تو کہتے ہیں وہ اس جھنڈے سے پہچانا جائے گا کہ وہ سارے اب سوچے کتنی ذلت ہوگی کہ وہاں پر پتا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے خیانت کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، امانت میں خیانت کی تھی۔ تو نمبر 4 یہ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، نمبر 5 یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو گناہ سے روکے رکھو۔ تو یہ 6 چیزوں کی ضمانت اگر تم مجھے دیتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیے وعدہ جو کرتا ہے نا بندہ کسی سے، عہد کرنا، یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آ رہا تھا کہ بدر کا موقع تھا، تو ایک تو لوگ اتنے صحابہ کم، 313 لوگ کہتے ہیں، تھوڑے سے ادھر ادھر نمبر ہو جاتے ہیں لیکن اب چلے 313 ہی ہم سمجھتے ہیں۔ ادھر 3000 کا لشکر، اتنا پوری تیاری کے ساتھ، ادھر کچھ ہے ہی نہیں، اور صرف ایک ایمان، اور صرف کہنا تو اس لیے کمپیریزن میں بول رہی ہوں، مطلب اس کے پاس سب سے بڑی چیز تھی مسلمانوں کے پاس ایمان کی دولت تھی، اللہ پہ یقین تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حذیفہ بن یمان جو ہے نا، وہ اور ان کے ساتھی ایک تھے ابو، ان کا نام تھا حسیل، آئی تھنک میں غلط نہیں بول رہی کیونکہ عربی کے نام ہوتے ہیں سم ٹائم زیر زبر نہیں لگی ہوتی تو اس لیے بولتے ہوئے تھوڑا سا لگتا ہے ایسے۔ تو ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ جنگ کا موقع ہے تو ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ تو کیونکہ حذیفہ بن یمان جو تھے نا، یہ سفر پہ تھے، مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں مشرکین نے انہیں پکڑ لیا اور ان کو اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کو بتایا کہ کچھ بات ہوئی ان کے ساتھ، تو انہوں نے اس بات پہ ان کو چھوڑ دیا کہ جب بھی کبھی کوئی موقع ایسا ہوا تو تم مشرکین مکہ جو ہے ان کے اگینسٹ جب جنگ ہوگی تو تم ادھر ان کا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ لیکن ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنے والے، کیونکہ وہاں تو ہم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ واپس چلے جاؤ، تم نے جو وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، کیونکہ مسلمان اپنے وعدے سے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا اس کا یقین صرف اور صرف اپنے اللہ پہ ہوتا ہے، اگر کامیابی ملنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دیں گے، لیکن وعدہ خلافی نہ کرو۔ اس کے علاوہ اتنے موقع ایسے تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ اکبر، اتنا پیارا وہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے لکھ دیا تھا نا، ابھی سائن نہیں کیے تھے، ابھی لکھا تھا۔ تو ایک صحابی تھے جو مکہ سے، ان کے فادر ہی تھے جو مکہ، مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے رسول اللہ سے بات کرنے، کیونکہ اب عمرے کے لیے نکلے تھے، واپس بھیج رہے تھے ان کو، اور وہ لکھ رہے تھے سارا۔ انہی کا بیٹا تھا، ابو جندل کے نام سے آئی تھنک ان کا نام آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس پہ اتنا ظلم کرتے تھے اور ان کو بیڑیاں بنا کے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ وہ کسی طرح سے اپنے، جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ کسی طرح سے وہاں سے بھاگے، اور آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، اور آ کے صحابہ بھی ساتھ ہی تھے تو آ کے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور مجھ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اب میرے مجھے ایسے بیڑیوں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور مجھے اب میں، آپ لوگ مجھے امان دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ چکے تھے نا، اور وہ یہی تھا کہ اگر ان کا کوئی بندہ مدینہ آتا ہے یا مسلمانوں کے پاس آئے گا وہ اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر ان کا کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ واپس نہیں کریں گے، اس پہ بھی سائن کر دیے تھے۔
تو ابھی کیونکہ یہ سائن نہیں ہوئے تھے، ابھی لکھ کے لکھا تھا کہ یہ شرطیں ہیں اس کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ابو جندل میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد تجھے آسانیاں تیرے لیے کرے گا، تو چھوٹ جائے گا، لیکن ابھی تو واپس چلا جا۔ کین یو امیجن؟ کہتے ہیں صحابہ اتنی تکلیف میں تھے اس دن، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ واپس بھیج رہے ہیں تو کس حالت میں ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا، لیکن وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی واقعات آتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں دین کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ آ جائے، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ کیونکہ ہم لوگ اکثر ایسی چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو اب فائدہ ہوتا ہے نا، کہ ہم چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر ہم جھوٹ بول دیں گے، وعدہ خلافی کر لیں گے، کسی کو دھوکہ دے دیں گے کہ شاید اس سے ہمیں جو فائدہ مل رہا ہے وہ ہمیں مل جائے، یا ہمارا وہ ضائع نہ چلا جائے، کیونکہ ہمیں اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ دینے والی اس کی ذات ہے، جب اس نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے نا تو ہمیں مل کے رہنے والا ہے، کوئی ہم سے لے نہیں سکتا، اور جو چیز اس نے نہیں لکھی ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے جناب، اب ہم آتے ہیں، میں حدیثات دو آپ لوگوں کے ساتھ، ایک تو میں نے دعا شیئر کی تھی امام جعفر کی، اور دوسری میں نے آپ کے ساتھ حدیث شیئر کی ہے، اس لیے کہ میں رات کو 12:30 بجے گھر پہنچی، اور سوتے سوتے مجھے رات کے 3 بج گئے تھے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے آج کی کلاس میں، کیونکہ میرا مین یہ تھا کہ میں منڈے کو کسی طرح سے واپس آ جاؤں، میری کمٹمنٹ ہے منڈے کی کلاس کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول و منظور کرے ہماری اس کمٹمنٹ کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر آج انشاءاللہ جی 60 کریں گے، یا 60 ہے، رائٹ، فلما 60 ہم نے، ہاں، کیونکہ ہم کیا کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے پورا واقعہ پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد اب ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی بیسک ڈیٹیل ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھ لی تھی۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اب 4 نبیوں کا، 4 قوموں کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرے۔ یہ پہلے بھی ہم اس کے قصے کو بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت جتنی ضرورت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے احکامات دے رہے تھے۔ تو جس وقت رسول اللہ، آپ یہ بھی غور کیجئے گا کہ یہ سورہ جو ہے نازل ہو رہی ہے کب؟ مکہ کے آخری دور میں، سورہ یوسف کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی تسلیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، تم فکر نہیں کرو کہ اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہو چکا۔ تو آیا نمبر 60 میں دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 59 سے آئی تھنک دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں سے یہ قصہ شروع ہوا ہے کہ ہاں جی، اللہ علی لوط، نجات دینے والے ہیں ان سب کو، ہاں جی، ہاں، سوری، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیوں، آیت نمبر 57 میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، فرشتوں سے کہا کہ تم کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لیکن وہاں پہ آل لوط جو ہے ان کو ہم بچا لیں گے۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا امرأتہ، مگر سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، مقدر کر دیا ہم نے، انہا، بے شک وہ، لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیوں پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو یہ یہاں پہ ایک بات غور کرنے والی ہے، یوجلی ہوتا ہے نا کہ جو داعیے دین ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر کا ایک ایک بندہ بھی نا اسی طرح سے ہوگا جیسے وہ خود ہے، تو ایسا کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتا، بدقسمتی سے۔ تو یہاں پہ تو دیکھیں نبی تھے، ان کی بیوی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے خیانت نہیں کی تھی، کسی نبی کی بیوی نے خیانت نہیں کی، لیکن وہ کیونکہ وہ جو ان کی قوم کے لوگ تھے، جو کچھ وہ کر رہے تھے، وہ ان کا ساتھ دے رہی تھی، اس سینس میں ان کو برا نہیں لگتا تھا، ان کو لگتا تھا ٹھیک کر رہے ہیں، یا جو بھی ان کا اس لحاظ سے
میں نے یہی لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں اگر ہم خود برائی نہ کریں، ہمیں پتہ ہے ہم تو ایسے کپڑے نہیں پہنتے، ننگے پنگے کپڑے ہم تو نہیں پہن رہے، وہ پہن رہی ہے، فلاں پہن رہی ہے، تو اس کو پوچھے جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ایسا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ کوئی بھی واقعہ قرآن کا اٹھا لیں، آپ کو یاد ہے اہل کتاب کے ساتھ جب سب کا واقعہ ہوا تھا، بندر بنایا گیا تھا، تو کیا ہوا تھا؟ 3 گروہ بنے تھے نا، ہم نے 3 گروہ میں سے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے اس دن مچھلیاں پکڑی تھی، انہوں نے تو کھلے عام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن انہوں نے کھلے عام بھی نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے، کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اس دن تو نہیں پکڑے، انہوں نے نیٹ لگا دیا تھا اور اس دن وہاں پہ مچھلیاں آ جاتی تھی، اگلے دن پکڑتے تھے، چلاکی کر رہے تھے، رائٹ؟ ہم کروڑ دفعہ ایسی چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے تو نہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو ایسے کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اگر دل سے پوچھے تو اللہ کی نافرمانی ہی ہو رہی ہوتی ہے نا۔ تو اچھا جی، ایک تو وہ تھے جنہوں نے جن کو بندر بنا دیا، اور دوسرے کون تھے؟ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نیٹ نہیں لگایا تھا، انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی تھی، لیکن انہوں نے ان کو منع بھی نہیں کیا تھا، رائٹ؟ یہ بہت غور والی بات ہے۔ اور تیسرا گروہ جس کو نجات ملی تھی وہ کون تھا؟ جو ان کو منع کرتے تھے، جن کو وہ کہتے تھے کہ جاؤ پیچھے ہٹو، تم تو سارا وقت ایسی باتیں کرتے رہتے ہو، تم جاؤ یہاں سے، ہم تھوڑی اس دن پکڑ رہے ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہی بچا تھا جو کہہ رہا تھا، جو بات ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کہنا مشکل ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اخلاص سے کہیں گے نا تو آپ کی بات کہنے والے تک پہنچ ہی جائے گی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں نا، ہمارا تو اجر لکھا جائے گا نا، ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ہم تو پورا کر جائیں گے نا۔ لیکن آپ یہاں پہ ہر واقعے میں آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کہنا ہے، نبیوں نے بھی کہا، رسولوں نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پروفٹ ہے، اس کے بعد اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ تو یہاں پہ ان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، فلما، پس جب جاء آل لوط المرسلین، کہ جب آئے فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے تھے فرشتے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، قالا، کہا، انکم، کہ بے شک تم قوم منکرون، کہ تم ایک قوم ہو جو اجنبی ہو۔ یہاں پہ یہ کیوں کہا تھا فرشتوں کو؟ کیونکہ یہاں پہ پھر سے غور کرے اس بات کو بھی کہ لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، نبیوں کو بھی غائب کا علم نہیں تھا، سوائے اس کے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دینا چاہتے تھے، جس وقت جس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ پورا غائب کا علم نہیں جانتے تھے۔ یہی بات یہاں پہ کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو آئے تھے وہ انسانوں کی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ تم اجنبی لگتے ہو، کیونکہ اگر کہیں اور سے آئے ہو، سفر سے آئے ہو، تو ان کے کپڑوں سے، ان کی تھکاوٹ سے، ان کے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ خوبصورت شکل میں ایک نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کے۔ قالو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرشتوں نے کہا، بل جئناکا، کہ لائے ہیں ہم تمہارے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، کہ وہ چیز جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ کیا شک کرتے تھے؟ وہ یہ شک کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہونا۔ ان کو کیا کہتے تھے لوط علیہ السلام کو؟ اچھا جو تو نے عذاب لانا ہے نا تو لا کے ہمیں دکھا دے۔ وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ اب آپ بھی دیکھیے کہ ہم کبھی کسی کو بہت زیادہ کہتے ہیں، اسپیشلی اپنے بچوں کو بار بار کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ماں، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ آواز ہارٹ والی آواز نکالتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا، ایسے آپ سارا وقت ایسے کہتی رہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا۔ یا دوستوں کو بھی آپ اگر کہتے ہیں تو یہی ساؤنڈ نکلتی ہے، ورڈز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی وہ فلانے کو دیکھو، وہ فلان کو دیکھو، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی سارا کچھ یہی کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر آپ سارا وقت یہ کیا کہتے رہتے ہو؟ یہی چیز انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ میں ہم کیا چیز لے کے آئے جس میں یہ شک کرتے تھے کہ کچھ عذاب لے آؤ۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا آنا کوئی نہیں ہے، ڈر نہیں تھا نا، آنا کوئی نہیں ہے، یہ ایسے بس کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم وہی چیز لے کے آئے ہیں، وَآتَيْنَاكَ، اور ہم لائے ہیں تمہارے پاس، بالحق، سچ بات، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کیا ہے کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو اب یہاں پہ وہ ان کو لوط علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس لے چلو بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو، بِقَطْعٍ ایک حصے میں، من اللیل رات کے، بتبع اور چلتے چلو، ادبارہم پیچھے ان کے، ولا یلتفت اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احدن کوئی ایک، وامضو تو چلتے جو، حیث جہاں کا تؤمرون تمہیں حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ رات کے ایک حصے میں تم اپنے گھر سے نکلنا اور پیچھے مڑ کے تم لوگوں نے نہیں دیکھنا۔ اب اس میں مفسرین نے ڈیفرنٹ تفسیر کی ہے۔ اس نے کہا کہ the reason was کے پیچھے جب وہ دیکھتے عذاب اتنا برا، ایسا عذاب کسی قوم پہ نہیں آیا، ان پہ 3 طرح کے عذاب آئے تھے، اور وہ ان کو یہ تھا کہ کیونکہ ان کی اپنی قوم تھی نا، اور پیچھے ڈیفینیٹلی ان کی، اگر ان کی بیٹیاں تھیں تو ان کی ماں بھی پیچھے تھی، تو ان کو یہ تھا کہ اگر پیچھے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک رحم کا جذبہ آتا ہے یا خوف آ جاتا ہے یہ اس طرح سے، تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ فرشتوں کو، اور ان کو کہا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کو آگے چلنے دینا اور ان کے پیچھے چلنا۔ وَقَضَيْنَا اور فیصلہ پہنچا دیا ہم نے، علیہ طرف اس کے، ذَلِكَ الْأَمْرَ یہ ہے معاملہ ان کا، ان ذالکہ اس الامر معاملے کا، انا بے شک، دابرہ جڑ جو ان کی تھی، ہا اولائی ان لوگوں کی، مقطوع مصبحین کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے، صبح ہونے تک ان کی جڑ کٹ جانی تھی، کہ صبح جب ہونی تھی تو ان کے اوپر عذاب آ چکا ہونا تھا، کیونکہ آدھی رات کو یہ نکلے ہیں نا، جیسے یہ نکلے وہاں سے پیچھے سے ان کے اوپر عذاب پہنچ گیا۔ اب آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَاءَ اور آگے، اہل المدینہ تھی، مدینہ والے، شہر والے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے۔ اب یہ والا جو ہے نا، یہ پچھلی بات جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، یہاں پہ وہ ربط نہیں ہے ایسا کہ اچھا اس کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ والا جو ابھی ہم پڑھیں نا، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یہ فرشتے وہاں پہ پہنچتے ہیں خوبصورت ینگ لڑکوں کی شکل میں، تو ان کو جب شہر کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ یہاں تو لڑکے آئے ہیں، کیونکہ کہتے جو بعض تفسیر میں آیا کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، انہوں نے بتا دیا تھا باہر شہر میں لوگوں کو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اس شہر میں یہ برائی عام ہو گئی تھی، ہر کوئی، ایچ اینڈ ایوری پرسن انوالو نہیں تھا، جو کر رہے تھے زیادہ تر لوگ کر رہے تھے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ فار ایگزامپل ہم اس سے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہیں گے کہ بہت غربت آ گئی، یا مسلمانوں کی فار ایگزامپل بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے بڑے برے حالات ہیں آج کل، ہر جگہ پہ پس رہے ہیں یہ، اور تو ہر مسلمان نہیں پس رہا، لیکن زیادہ تر لوگ پس رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی جو بیان کیا گیا کہ زیادہ تر لوگ جو تھے اس غلط کام میں مبتلا تھے، اور باقی جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ جو ان کے ساتھ تھے، وہ ان کو برا نہیں کہہ رہے تھے، ان کو یہ تھا یہ کر رہے تو ہم تو نہیں کر رہے، تو عذاب پہ سبھی پہ آ گیا تھا۔ اسی لیے یہ میں جو اتنا زور اس دفعہ لگا رہی ہوں نا اس بات پہ، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو نارم کر دیتے نا چیزوں کو، کیونکہ ہم بولتے نہیں ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں، تو وہ چیزیں عام ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں پھر بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پہ کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ خوشیاں مناتے ہوئے، قَالَ کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي کہ یہ میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْضَحُونِ تو دیکھو تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ اب لوط علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ کس مقصد سے آئے ہیں، اب یہ ڈر رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں، ابھی اس معاملے میں ابھی لوط علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم مجھے دیکھو رسوا نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ دیکھو اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِی اور دیکھو تم مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا کہا، اولم ننہک عن العالمین کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا تمام جہان والوں سے؟ بالکل وہی سینٹنس ہے جیسے آپ کہے کہ میں نے کیا تم نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ تو پورے جہان کا ٹھیکہ نہ لینا، کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسے مطلب دوسرے لوگوں کے ساتھ تم بلائی جیسے کہہ رہے ہو، تم ایسی چیزیں نہ کرو، تو تمہیں ہمیں پہلے وارن کر چکے ہیں۔ قالا کہا، ہاؤلائی بناتی، اچھا یہ والی جو آیا ہے نا، اس پہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ لوط علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کا کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں،
نعوذ باللہ، تو تم ان کے ساتھ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. لیکن زیادہ تر مفسرین نے جو کہا وہی بات سچ ہے کہ کیونکہ رسول اور نبی جو ہوتے ہیں ان کی قوم کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کی بیٹیاں ہیں. تو بیسیکلی یہاں پہ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اپنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں تم ان کے ساتھ نکاح کرو، تم ان کے ساتھ جو تم کرنا چاہ رہے ہو. قال ہؤلاء بناتی، یہ بیٹیاں ہیں میری، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے، کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ہم مطلب اپنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کرو. اب یہ والی آیت جو ہے اتنی پیاری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے نبی لعمرک، کہ آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکراتہم یعمہون، کہ البتہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے. قربان جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی قسم ہے نبی کہ وہ اس وقت اپنے نشے میں بہکے ہوئے تھے. اب دیکھیں قسم کھانے کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے صرف سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ قسم کس کی کھاتے ہیں؟ یا پھر رسول اللہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، وہ تو خالق ہے نا، ساری اس کی مخلوق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو اپنی دی بیسٹ چیز کی، جیسے اگر ہم کوئی اپنے جو غلط قسم کھاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا میرے بچوں کی قسم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں کھانی چاہیے، کبھی بھی غلط ہے. تو کیونکہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے مجھے کوئی یہ چیز عزیز نہیں ہے. تو یہاں پہ لعمرک کو نا یہاں پہ رک کے سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھیے، محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the only one، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا. تو اچھا اب ہم اپنی قسم کی طرف آتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ قسم کا کفارہ جو ہے، اگر ہم نے کبھی قسم کھائی ہے تو آپ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اگر قسم توڑ دے. قسم کیا ہوتا ہے؟ ایک فار ایگزامپل عہد ہے، آپ نے قسم کھائی. اچھا اس میں 2 طرح کی چیزیں آئیں گی. نمبر 1 آپ نے قسم کھائی اور قسم ٹوٹ گئی، اب کیا کریں؟ اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سورت آئی تھنک المائدہ میں ہے اس کے بارے میں کہ نمبر 1 یہ کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، ریگولر کھانا جیسے آپ گھر میں کھاتے ہیں. اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، مطلب جو بھی ان کے جیسے سطر ڈھمپ جائے ان کا، اس طرح کے کپڑے. نمبر 3 یہ کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرانا. یہ دیکھیں اسلام میں یہ چیزیں تھی نا، تبھی تو سارے غلام آزاد ہو گئے تھے. اتنے زیادہ لوگوں کو اس طرح سے کفارے کے چکر میں بھی لوگوں نے کتنے غلام آزاد کیے تھے. اچھا اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ 3 روزے رکھنے ہیں. یہ ہے قسم کا کفارہ. اب دیکھیے میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیا پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اللہ بچپن میں تو ہم نے کتنی قسمیں جھوٹی کھا لیتے تھے امی کے ڈر سے نا. امی نے اگر کوئی ایسی چیزیں شرارتیں کرتے تھے بہن بھائی مل کے تو اب فوراً ہی قسم کھا جاتے تھے، نہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا ایسے. تو جب میں نے یہ آیا پڑھی تو میں نے اپنی بہن کو کہا کہ روز ایک دیکھ کھانے کی غریبوں کو کھلا دو، اتنی قسمیں کا کفارہ کیسے ادا کرے گا؟ I was just joking. لیکن یہ اس کی قسم کا کفارہ ہے. اب کوشچن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک وہ قسم ہے جو ایک عہد فار ایگزامپل آپ نے کسی سے کیا کہ میں یہ کروں گی، آپ نے وہ پورا، آپ لیٹر آن فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میں 10 روزے رکھوں گی، رائٹ؟ بیمار ہو گئے نہیں رکھ سکے تو اب یہ تو قسم ٹوٹ گئی، تو اب کیا کرے؟ تو پھر آپ نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ کرنا ہے. اب بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو پھنس گئی تھی، وہی والی بات جو میں نے کہا، لیکن وہ کانشیسلی کہ وہ پھنس گئے تھے، ہم نے جھوٹی قسم کھا لی. تو جھوٹی قسم کا یہ کفارہ نہیں ہے. جھوٹی قسم کی توبہ کرنی پڑے گی، وہ تو بہت ہی غلط بات ہے. یہ جیسے کہا نا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ تو پھر تہمت کسی پہ لگا دو، اللہ نہ کرے یہ غلط کا، اب تو ہاں میں نے وہ کیا تھا چلو میں کفارہ دے دوں، ایسا نہیں ہے. جو اب آپ تہمت کے باب میں دیکھیں نا، اگر وہ تو ہے تو پھر تو کوڑے پڑتے ہیں، پھر تو وہ آپ جا کے سورۃ نور پڑھ کے دیکھیں، پھر وہ والی چیز آئے گی. وہ قسم کا کفارہ یہ نہیں ہے.
یہ وہ والی قسم ہے کہ جب آپ نے قسم کھائی تھی، جب آپ نے کوئی ایڈ کیا تھا تو آپ کی نیت خالص تھی، آپ کو پتا تھا کہ یہ میں ہر صورت کام کروں گی، لیکن وقت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، صحت نے نہیں اجازت دی، یا کوئی حالات ایسے ہو گئے، یا آپ نے کسی کو کہا تھا کہ میں تمہاری یہ مدد کروں گی، اس وقت نہیں کر سکے، تو اس وقت پہلے نیت خالص تھی، اس وقت حالات کی وجہ سے نہیں کر سکے، تو یہ قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو میں نے کہا، یہ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دیتی ہوں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری بات کی کہ آپ کی زندگی کی قسم، بے شک وہ اس وقت اپنے نشے میں بہک رہے تھے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو پکڑ لیا انہیں ایک چنگاڑ نے سورج طلوع ہوتے وقت۔ اب یہاں پہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ صبح کے وقت سب سے پہلے تین میں نے بتایا نا عذاب آئے تھے۔ ایک نمبر 1 یہ تھا کہ کہتے کہ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ، جو اتنی زور کی آواز تھی کہ اس سے ان کے کان جیسے پھٹ گئے تھے، اتنی زور سے، پہلا عذاب یہ تھا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو کر دیا ہم نے اوپر اس کا نیچے اس کے، وَأَمْطَرْنَا، اور برسائے ہم نے علیہم ان پہ، حجارتم من سجیل، پتھر پکی مٹی کے۔ اچھا، سیکنڈ عذاب کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے نا پوری بستی کو نیچے سے پکڑ کے اوپر لے جا کے، کہتے ہیں کہ فرشتوں نے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بستی کے جو کتے تھے ان کے اور مرغوں کی آواز آسمانی دنیا پہ سنی تھی، وہاں تک لے جا کے کہتے پوری بستی کو اوپر سے نیچے پھینکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا عذاب کیا تھا کہ ان کے اوپر پتھر برسے تھے، اور پتھر بھی کہتے ہیں سلفر، جیسے ہوتا ہے نا